اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم girls. Today we are going to do poem number 18. The name of the poem is in front of you, that is Love and Essence of All Religions, right? It is written by Jalaluddin Rumi. سب سے پہلے جلال الدین رومی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی. جلال الدین رومی جو ہیں وہ 1207 میں پیدا ہوئے اور تقریباً 1273 کے لگ بھگ ان کی وفات ہوئی. وہ ایک بیسیکلی پرشین پوئٹ تھے, صوفی پوئٹ بھی تھے, اور ترکی کا جو ریسنٹ ترکی ہے اس کے ایک علاقے میں وہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ اپنی شاعری میں خدا کی محبت اور انسانوں کی آپس میں ایک دوسرے سے اچھے تعلقات, اچھی دوستی اور دوسرا دنیا کی بے رغبتی کے جیسی جو ٹاپک ہیں وہ ان کی پوئٹری کا حصہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آج ہم نے جو پوئم کرنی ہے لو اینڈ ایسنس آف آل ریلیجنس, چلیں اس کو ہم دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ہم ایز یوزول ٹیکسٹ کو پیرافریز میں کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کا کریٹیکل انالیسس کریں گے, ٹھیک ہے. پوئم شروع کرتے ہیں. تھرو لو تھورنس بیکم روزز, کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس سے کانٹے جو ہیں وہ پھولوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تھورنس کانٹوں کو کہتے ہیں, کانٹے, اور روزز پھول کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اسپیشلی گلاب کے پھول کو کہا جاتا ہے. تھرو لو ونیگر بیکمس سویٹ وائن. ونیگر جی کس کو کہتے ہیں؟ سرکے کو کہتے ہیں. اور سرکے کی کیا خاصیت ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ کھٹا ہوتا ہے, اور سویٹ وائن کا مطلب یہاں پر میٹھا آئے گا, ٹھیک ہے, کہ ایسی شراب جو کہ بہت میٹھی ہوتی ہے. کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس سے بٹر چیزیں بھی جو ہیں وہ سویٹ میں چینج ہو جاتی ہیں. تھرو لو دا اسٹیک بیکمس اے تھرون. اسٹیک کا ویسے مطلب ہوتا ہے داؤ پر لگا دینا, لیکن جہاں پر آئے گا کہ یہاں محبت کے ذریعے تخت دار جو ہیں وہ تخت میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تھرو لو مس فارچون بیکمس گڈ فارچون. مس فارچون کہتے ہیں بری قسمت کو, اور گڈ فارچون ظاہر ہے کہتے ہیں اچھی قسمت کو, کہ محبت کے ذریعے سے جو ہماری بدقسمتی ہے وہ خوش قسمتی میں تبدیل ہو جاتی ہے. تھرو لو برننگ فائر بیکمس پلیزنگ لائٹ. محبت کی وجہ سے جو جلتی ہوئی آگ ہے وہ اچھی روشنی میں, سکون دینے والی روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے. برننگ فائر جلتی ہوئی آگ, اور پلیزنگ لائٹ روشنی. تھرو لو اسٹونس بیکم سافٹ ایز بٹر. کہ محبت سے جو سختی ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو جاتی ہے. ظاہر ہے یہ سمبل کے تھرو شو کیا گیا, یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ پتھر جو ہے وہ مکھن میں تبدیل ہو جاتا ہے. اوبویسلی جب ہم اس کو بامحاورہ اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ جو بہت سخت چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت نرم ہو جاتی ہیں. اسٹون سے یہاں مراد سختی ہے اور بٹر سے یہاں مراد نرمی ہے, ٹھیک ہے. یہ سمبولک طریقے سے سمبل کے تھرو انہوں نے اس بات کو بتایا ہوا ہے. تھرو لو گریف بیکمس اے جوائے. گریف کہتے ہیں پریشانی کو, اور جوائے کہتے ہیں خوشی کو. جوائے کس کو کہتے ہیں؟ خوشی کو, اور گریف کہتے ہیں غم کو. تھرو لو لوئنز بیکم ہارملیس. لوئن کہتے ہیں شیر کو, ظاہر آپ کو پتہ ہی ہے, اور ہارملیس کہتے ہیں کہ جو خطرہ نہ پہنچائے, کوئی ایسی چیز جو کہ خطرہ نہیں دیتی ہے, ٹھیک ہے. تھرو لو سکنس بیکمز ہیلتھ. سکنس بیماری کو کہتے ہیں, اور ہیلتھ جو ہے وہ صحت کو کہتے ہیں. سکنس بیماری کو کہتے ہیں اور ہیلتھ جو ہے وہ صحت کو کہتے ہیں, کہ محبت کے ذریعے سے جو بیماری ہے وہ صحت میں تبدیل ہو جاتی ہے. تھرو لو ریتھ سیمس ٹو بی اے مرسی. ریتھ کہتے ہیں شدید قسم کے غصے کو, اور جس کو اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے اشتعال, ٹھیک ہے, کہ محبت سے جو بہت شدید غصہ ہوتا ہے وہ بھی رحم میں تبدیل ہو جاتا ہے. تھرو لو دا ڈیڈ رائز ٹو لائف. کہ محبت سے مردوں کو زندگی ملتی ہے. تھرو لو دا کنگ بیکمز سلیو. محبت سے جو بادشاہ ہیں وہ غلام ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اوور آل جب ہم اس پوئم کو دیکھتے ہیں تو رائٹر ہے فرسٹ آف آل گیون دا امپورٹنس آف فیلنگ آف لو, رائٹ. اس نے
بتایا کہ ہر چیز جو ہے محبت کے جذبے کے بعد ہر چیز جو ہے وہ 180 کے اینگل پہ چینج ہوتی ہے. اگر وہ چیز پازیٹیو ہے تو وہ نیگیٹو میں تبدیل ہو جائے گی، اور اگر وہ نیگیٹو ہے تو وہ پازیٹیو میں تبدیل ہو جائے گی. لیکن اوور آل جو چینج آتا ہے ہیومن بینگس کے اندر وہ پازیٹیو چینج ہوتا ہے، رائٹ. اور اس کے بعد اس نے ظاہر ہے چونکہ ہم نے مولانا رومی کے متعلق یہ بات پہلے پڑھی ہے، میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ ان کی جو شاعری ہے زیادہ تر عشق الہی کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں ہے. تو یہاں سے محبت سے مراد ہم اللہ تعالیٰ کی محبت لیتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان میں بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے، اور وہ اس کو ہر چیز جو ہے وہ پازیٹیو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، رائٹ. In fact, you can say the poet narrates the power of love that can change persons and situations and circumstances. It can change thorns into roses. It can change sour things into sweet things, and it is the love that turns a stake into a throne with the help of it, and it can turn misfortune into a good fortune. Right? You can say that the writer has given the power of love. In fact, power has the ability. In fact, the love has ability. You can say the love has ability to change adversities into players, right? Players, and it has the ability to change miseries into pleasures, and by reducing their effect. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے اوپر کوئی مشکل آتی ہی نہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کے اندر اس قدر فیلنگ اتنی آپ کی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ وہ اس کے افیکٹ کو کم کر دیتی ہیں، اس تکلیف کے افیکٹ کو کم کر دیتی ہیں. اگر ہم یہاں تھوڑا سا اس کو ہسٹری کے ریفرنس میں دیکھنا شروع کریں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ تھرو لو دا برننگ فائر بیکمس پلیزنگ لائٹ. تو یہاں پہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں پھینکا گیا تھا اس کی طرف بھی مائنر سا ہمیں ریفرنس مل سکتا ہے. اگر ہم اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو وہ آگ جو ہے وہ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی. تو یہ محبت کا ہی تقاضا تھا کہ اور خاص طور پہ عشق الہی کا ہی تقاضا تھا کہ وہ جو آگ اتنے دنوں تک جلائی گئی اس سے وہ بالکل بھی خوف زدہ نہیں ہوئے، اور وہ ان کے لیے ایک روشنی اور نور کا باعث بنی. ٹھیک ہے، تو ہوپ فلی آپ کو اس پوئم کو آپ نے اچھے سے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. ڈیفینیٹلی آپ اس کی مزید ایکسپلینیشن میں جو ہیں وہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو ہے لو کین چینج اسٹون ہارٹیڈ پرسن انٹو کائنڈ ہارٹیڈ ون. جہاں پر یہ سختی اور نرمی کی بات کی گئی ہے یہ والی اس لائن کے اندر کہ اسٹون جو ہے وہ سافٹ ایز بٹر ہے. تو آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ دیز لائنز شوز کہ لو کین چینج اے اسٹون ہارٹیڈ پرسن انٹو اے کائنڈ پرسن, and it also gives us in fact passion to face misery, and it gives us in fact determination to change difficult things into the good things or into the positive things, right? In fact the idea which is given in this poem is that the power of love, how much power love has, and it is the only thing that can change every impossible things into possible one, right? This is something important कि love has the only ability, this is perhaps the only feeling in human beings which can change impossible things into the possible ones. Now from examination point of view, overall 1 or 2 questions normally comes from this poem, right? Now you have to prepare its reference to context and as well as explanation. Hopefully you understood it. Thank you so much ji. Jazakallah.